محترم سامعین، نکاح کے دوران دلہے کے طرف سے دلہن کو مہر جو دیا جاتا ہے، اس مسئلے نے بہت یعنی حدیثوں کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے بڑا بگاڑ ڈالا ہے، رفڑ ڈالا ہے اس موضوع کے اندر، جو عورتوں کو یعنی مہر دینے میں قرآن کا نظریہ ایک ہے، علم حدیث کا نظریہ اس سے الٹ، اس کے خلاف اور مختلف ہے۔ اس وجہ سے بڑے اختلافات آگے آ گئے ہیں کہ یعنی اسے بولا جائے اگر کہ آدھی آبادی عورت ہیں، ممکن ہے کہ آدھی سے زیادہ بھی ہو، یعنی آدھی آبادی مردوں کی ہے، آدھی عورتوں کی ہے، تو آدھی آبادی ساری کی ساری ناراض ہو گئی ہے کہ ہماری ساکھ اور عزت اسلام کے مذہب میں نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ مہر میں قرآن نے سونے چاندی کا ڈھیر دینے کا حکم دیا ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 20 کے اندر، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تم ان کو دے چکے ہو بیویوں کو ڈھیر سونے چاندی کا۔ اب ڈھیر سونے چاندی کا اگر کسی سے پوچھا جائے تو ڈھیر کا وزن آپ کیا کریں گے، کتنا یعنی قرار دے سکیں گے؟ تو میرے خیال میں 5 کلو وزن کا سونا چاندی اگر رکھا جائے میز پر، میدان پر، تو ڈھیر تو اس کو بھی نہیں کہا جائے گا۔ ڈھیر کے لیے تو بڑی حجم کی ضرورت ہے، بڑے، تو کم سے کم ہم 5 کلو ہی لے لیں۔ تو اس حوالے سے اس مہر کی قیمت جو ہے بہت مہنگی بن جاتی ہے، بہت مہنگی بن جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی مہر کا حد سمجھیں کہ قرار دیا ہے۔ اس میں تو قرآن حکیم میں یہ بھی ہے کہ جو اگر کنگلا ہو، اس کو توفیق نہ ہو اتنا مہر دینے کی، تو وہ آسودہ ہونے کا انتظار کرے۔ یعنی اس کے لیے قرآن نے منع کر دی ہے کہ جیسا ویسا آدمی شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ مہر کا بندوبست نہ کرے۔ امام لوگوں نے مہر مذاق بنا کر کے حدیثوں میں لکھا ہے۔ میں ان امامی روایات کے حوالے سے سارا ان کا جو علم فقہ کے اندر تذکرہ ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، سب تو آپ کے سامنے حوالے پیش نہیں کر سکوں گا۔ البتہ ایک حدیث ہے کتاب بخاری سے، حدیث کا نمبر 1728 ہے، اس میں پھر بھی آپ غور کریں، ایک مہر کے مسئلے کے بہانے سے کتنی گالیاں اس حدیث میں امام بخاری نے اسلام کو دی ہیں۔ کہتا ہے ان قیس ان عبداللہ قال كنا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غزوے پہ جایا کرتے تھے، لڑائیوں میں جایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ولیس معنا نساء، ان غزوات میں، ان جنگوں میں ہمارے ساتھ عورتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ فقلنا اللہ نختشی، پھر ہم نے نبی کو شکایت کی کہ کیا ہم خسی نہ ہو جائیں، ہم خود کو خسی نہ کریں، عورتیں ہیں نہیں اور شہوت چڑھ رہی ہے تو خسی کریں اپنے آپ کو۔ یہ دیکھو
یہ اسلام کی جنگوں کا کیا تصور پیش کر رہا ہے بخاری اپنی حدیثوں میں کہ نبی کو وہ سپاہی کہتے ہیں کہ ہم خود کو ہمارے ساتھ عورتیں نہیں ہیں، خود کو خصی کریں. فنہانا عن ذلک، نبی علیہ السلام نے ہم کو منع کی اس سے. فرخص لنا بعد ذلک، پھر اجازت دی ہمیں اس کے بعد نتزوج المرأة بالثوب. بتایا جائے اس حدیث پر غور کریں، سارے مسلمان غور کریں. میں مایوس ہوں اپنے مذہبی علماء سے کہ وہ اس کے اوپر شاید غور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پڑھتے بھی ہیں ایسی حدیثیں، وضو کے ساتھ پڑھاتے بھی ہیں. فرخص، عورتیں نہیں ہیں لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ، نبی کو شکایت کرتے ہیں. نبی فرخص لنا بعد ذلک، نبی نے رخصت دی اس کے بعد، ہمارے اس مطالبے کے بعد ہمیں رخصت دی. کیا رخصت دی؟ ان نتزوج المرأة بالثوب. اس سفر میں جو بھی عورتیں ہوں گی، اپنی تو وہ لائے نہیں ہیں، جو بھی سفر کے اندر عورتیں ملیں ان کو کوئی کپڑے کا ٹکڑا دے کے اس کے ساتھ شادی کرو. ان نتزوج مرأة بالثوب، عورت کے ساتھ کپڑا دے کر اس کے ساتھ شادی کریں. کیا تو مذاق کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر. عورتوں کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں، پرایوں کے لیے ہے کہ کپڑا دے کے شادی کرو. یہ مہر کا گویا کہ حدیث نبی کے نام سے نعوذ باللہ انہوں نے تصور دیا ہے. ثم قرأ، نبی نے اپنے اس حکم کا دلیل بھی دیا کہ یا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم. نبی نے قرآن سے ایک ٹکڑا معاذ اللہ پیش کیا اپنی بات کے استدلال کے لیے کہ نہ حرام بناؤ ان پاک چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. بتاؤ کہ کہاں کی آیت کہاں فٹ کر دی بخاری نے. اس حدیث میں کیا تو لایا گیا؟ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کپڑا دے کے. اور کوئی دوسری بھی حدیث ہے کہ ایک عورت نے آ کے نبی کے مجلس میں کہا کہ میں خود کو تمہارے حوالے کرتی ہوں. نبی نے حاضرین سے کہا کہ تم میں سے اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ کوئی تیار نہیں ہوا. ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا کہ مجھے دی جائے. تو نبی نے پوچھا کہ مہر میں کیا دو گے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اس طرح کئی حدیثیں ہیں جس کے اندر پھر اس کے لیے کیا کیا گیا. نبی نے پوچھا کتنی کھجور ہے یا کوئی انگوٹھی ہے لوہے کی، یا بولا کچھ بھی نہیں ہے. کہا پھر قرآن سے کچھ آیتیں ہیں، صورتیں یاد ہیں؟ کہاں قرآن سے صورتیں یاد ہیں. بس پھر اس کے عوض یہ عورت تمہاری ہو گئی. تو مہر میں کیا تو مذاق بنائی ہے حدیثوں کے اندر، حدیث سازوں نے، حدیث جاری کرنے والے اماموں نے. تو اس وجہ سے اسلام سے مسلمان عورتیں بھی بیزار ہو گئی ہیں کہ ہمارا یہ حشر ہے، اور شادیاں سب حدیثوں کے مطابق ہو رہی ہیں، قرآن کے نظریے کے مطابق شادی نہیں ہو رہی. اس لیے آپ نے ان کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسلام قرآن والے پر چلیں، اور حدیثوں والے اسلام میں عورتوں کا بائیکاٹ بھی ہے. عورتیں ڈر کے مارے بولتی بھی نہیں ہیں، پھر بھی جو اگر بولتی ہیں تو بڑے احتیاط سے بولتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، نہ ہونا چاہیے. یہ سلوک ان کے ساتھ علم حدیث نے کیا ہے، قرآن نے نہیں کیا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ سونے چاندی کا ڈھیر ہو تو شادی کرو، اگر نہیں ہے تو خود کو تم یعنی روزے رکھنے سے تو کیا مطلب یہ ہے کہ انتظار کرو جب آسودہ ہو جاؤ پھر شادی کرو. یہ بات قرآن کے پاس عورتوں کے تعظیم کے لیے ہے، عورتوں کے حقوق کے لیے ہے، جس کو لوگوں نے ابھی تک توجہ ہی نہیں دی. کہ سورۃ نساء کی یہ آیت ہے، وہ سورۃ نور کی آیت ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وہ خود کو جو نکاح کے قوت توفیق نہیں رکھتے
بچائے رکھیں برائی سے، بچائے رکھیں زناکاری سے، بچائے رکھیں خود کو بے راہ روی سے۔ قرآن کہتا ہے بچائے رکھیں۔ اور وہ جو حدیث تم نے پڑھی تو اس حدیث میں یہ ہے کہ تم پرائے ملک میں عورتوں کو کوئی کپڑے کی یعنی لالچ، یہ کپڑے کہاں سے لائیں گے؟ جو جنگ میں گئے ہیں، سفر میں گئے ہیں، کوئی بازار سے خریداری کر کے اس کو کپڑا دیں گے؟ مطلب یہ ایک گندا کلچر یعنی ہمارے اندر اس حدیث سے پیدا ہو سکتا ہے قرآن کے خلاف، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ خود کو بچاؤ گناہ سے حتیٰ یغنیہم اللہ، جب تک تمہیں اللہ تعالیٰ غنی بنائے یعنی آسودہ بنائے جو شادی کر سکو، اتنے تک شادی سے خود کو روکے رکھو اور آسودہ ہو جاؤ، بعد میں کرو۔ تو تھوڑے سے معاوضے پر کسی سے شادی کرنا اس حدیث کے مطابق، اس سے تو کیا سے کیا، اب اس میں بھی ہے فلیتزوج بثوب، شادی کرو کپڑا دے کر۔ یہ تزوج کا لفظ بھی قرآن کی یعنی قانون اور حد کے خلاف ہے۔ قرآن تو اس میں کہتا ہے فلیستعفف الذین، خود کو بچائے رکھیں وہ لوگ جو لا یجدون نکاحا، جن کو نکاح کے اخراجات کی طاقت نہیں ہے، نہیں پا سکتے اتنے اخراجات، خود کو بچائیں۔ تو اب ان باتوں کی وجہ سے قرآن میں مہر کا اور عورتوں کے حقوق کا بہت بڑا تفصیل ہے، جس سے میں صرف یہ صورت نساء کی آیت نمبر 20 اور صورت نور کا نمبر 24 ہے اور اس کی آیت کا نمبر 33 ہے۔ ان دو آیتوں کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ نے عورت کے حقوق کی کتنی پاسداری کی ہے۔ اور میں تو کیا بتاؤں، فقہ کے، ہمارے حنفی فقہ کی میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس میں مہر کو کہا گیا ہے قیمت البضعۃ، یہ عورت کے عضو مخصوص کا مول ہے، قیمت ہے۔ کتنی تو توہین ہے انسان کے، انسان بھی یہ انہوں نے عورت کو گویا کہ اماموں نے تسلیم نہیں کیا کہ پیسے دے کر کے اس کا مول جو ہے اس کے عضو مخصوص کو گویا کہ مہر کو قیمت جو بازار حسن کا کلچر ہے گویا کہ اس کو بنا دیا اس نے، کیونکہ وہاں پیسے دے کے لیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم تو کہتا ہے وَآتُوهُنَّ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلَةً، بیویوں کو مہر دو نحلہ کے نظریے سے، مانا مفت میں، فری میں، گفٹ میں۔ تو یہ صدقات کا لفظ یہ سرکاری ٹیکس ہے تمہارے اوپر کہ بیوی کو حاصل کرتے وقت تم نے ان کو مہر دینا ہے فری میں۔ تو فری کا لفظ نحل کے معنی آپ سمجھتے ہوں گے اہل علم، نحل شہد کی مکھی کے لیے، یہ جو مکھے ہوتے ہیں ان کو نحل کہا جاتا ہے۔ شہد درخت سے ہم اتارتے ہیں، بس خود کو بچانے کے لیے دھوئیں کا بندوبست کرتے ہیں کہ کوئی کاٹ نہ دے، اور ساری ان کی کمائی لے آتے ہیں، کوئی پیسہ مکھی ہم سے وصول نہیں کرتی۔ اور اس کو قرآن نے اس معنی کے لیے کہ مہر دیا جائے تو اس کو آپ نحلہ یعنی مفت میں جیسے شہد اتارتے ہو چھتے سے، اس طرح تم بیوی کو مہر بھی مفت میں دو، صدقے میں دو۔ صدقے کا معنی تو غلط مشہور کیا گیا ہے، قرآن کے لحاظ سے صدقہ ٹیکس کو کہا جاتا ہے۔ یہ شادی ٹیکس ہے جو شوہر کو دینا ہے اور بیوی کو دینا ہے۔ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے لیکن یہ گورنمنٹ کو نہیں دینا، بیوی کو دینا ہے۔ تو نکاح مہر، نکاح کا مہر جو ہے یہ بہت مہنگا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر کوئی آدمی نہیں بھی کر سکتا تو یہ تو گورنمنٹ کو انتظام کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ اپنے بجٹ سے مہر ادا کرے اور لوگوں کی شادی کرائے اور عورتوں کو مہر اپنی بجٹ سے دے دے، یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے قرآن کے نظریے سے۔ تو اس طرح سے
اسلام قرآن والا ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے اسلام کے بارے میں کئی عورتیں شکایت کرتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ جو مولوی وائز کرتے ہیں حدیثیں پڑھ کے یہی اسلام ہے۔ لیکن آپ نے جب سنا کہ بخاری کی حدیث بھی میں نے تمہارے سامنے پڑھی اور سورت نساء کی آیت نمبر 20 سے بھی آپ کو بتایا کہ وہ آتیتموہن قنطارا، تم ان کو دے چکے ہو ڈھیر سونے چاندی کا۔ تو ان باتوں سے آپ سمجھ لیں کہ قرآن والا اسلام وہ ہے جو قرآن کے اندر ہی ہے، جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اسلام وہ حدیثوں والا ہے قرآن